الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام کو یوم عرفہ کا یہ مبارک دن مبارک ہو۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا بے حساب شکر ہے کہ اس نے یہ بابرکت مہینہ اور یہ بابرکت دن، یہ بانصیب ساعتیں ہمیں نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس دن کی رحمتیں برسنے والوں میں ہم مفلسوں کا بھی شمار کرے، آمین۔ ذو الحجہ کا مبارک مہینہ ہے۔ کل یوم العید ہے جس کو یوم النحر بھی کہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی بے شمار فضیلتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس سال مکہ مکرمہ فتح ہوا اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ ذو الحجہ مبارکہ کے ذریعے آپ سب کو عزت و احترام سے نوازا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کا ذکر اذکار کریں، اس کی تسبیح و تحلیل میں اپنے آپ کو مگن اور مصروف رکھیں، اور سواری پر چلتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے ہر گھڑی ہر آن اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ اور فرمایا کہ چونکہ اسی ماہ مبارک میں حج کرنا بھی فرض ہے، تو اسی مناسبت سے اس ماہ مبارک کا نام مبارک، اسم مبارک ذو الحجہ موسوم کیا گیا۔ اس ماہ میں ویسے تو ہر دن اور ہر رات کی اپنی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن 3 دن کی خاص طور پر فضیلت کا ذکر آیا ہے، جس میں 8 ذو الحج یوم ترویہ، 9 ذو الحج یوم عرفہ اور 10 ذو الحج یوم النحر کا ذکر آتا ہے۔ یہ 3 دن بڑی شان و شوکت والے دن ہیں، بڑی قدر و منزلت والے دن ہیں، اور پھر اس سے اگلے دن جن کو ہم عید کے دن شمار کرتے ہیں ان کی اپنی فضیلتیں ہیں، ان کی اپنی برکتیں ہیں، کیونکہ وہ دن بھی ایام تشریق میں شامل ہیں۔ اور اس میں جو آج 9 ذی الحج سے صبح فجر کی نماز کے بعد سے جو ہم نے تکبیرات کا آغاز کیا ہے، یہ 13 ذی الحج کی عصر تک اس کو انشاءاللہ العزیز جاری رکھا جائے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات ادا کی جاتی ہیں، تو اس لیے اس حوالے سے یوم جو تشریق ہیں، یہ جو ایام ہیں، یہ بھی بڑی قدر و منزلت والے ہیں۔ اور ان ایام میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ان کی راتوں کا قیام بھی شب قدر سے کم نہیں۔ یہ بڑی ساری فضیلتیں اس میں آئیں۔ اس میں تسبیح، تحمید اور تحلیل کرتے رہنا چاہیے، کثرت سے درود سلام پڑھنا چاہیے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ذو الحجہ مبارک کی ایک رات نفلی عبادت کا ثواب ایک حج اور عمرہ کے برابر، یعنی ایک رات کی شب بیداری
حج اور عمرہ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ نے صرف اندازے مقرر کیے ہمیں سمجھانے کی خاطر کہ جیسے آپ دیکھیں کہ والدین کے طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ایک حج مقبول کا ثواب۔ ایک طرف حج ہے کہ اس کی تو اپنی فضیلتیں ہیں، اس کی اپنی رحمتیں اور برکتیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا تردد آ جاتا ہے، اس میں کتنی مشقت آ جاتی ہے، اس میں کتنا روپیہ صرف ہوتا ہے، کتنے دور دراز کا سفر کر کے جانا پڑتا ہے، اور پھر وہاں ہر قسم کی مکروہات سے ممنوعات سے بچنا پڑتا ہے۔ بڑی احتیاط کا کام ہے، وہاں اجر و ثواب کی بھی بڑی بات ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی جو غلطی ہے، جو گناہ ہے، اس کا بہت بڑا بڑا کفارہ بھی ہے، اس کا عذاب بھی ہے۔ اور یہاں یہ عالم ہے کہ ایک ایک رات کا ثواب بہت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا جو مقبول کا ثواب ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے پناہ عنایتیں ہیں، یہ اس کے خاص بندوں کے لیے ہیں۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ایک نادر اور نایاب تحفے سے کم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ شب معراج جب وہ دوزخ کا معائنہ کر رہے تھے تو ایک شخص کو گرفتار عذاب دیکھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی شفاعت کا ارادہ کیا کہ میں اس کی شفاعت کروں، تو حکم ہوا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی شفاعت نہ کریں، آپ اس کی سفارش نہ کریں، آپ اس کے لیے ہمدردی کے جذبات نہ رکھیں، آپ اس کے لیے رحمت کی استدعا نہ کریں، کیونکہ یہ شخص ماہ ذوالحجۃ المبارکہ کی تعظیم اور توقیر نہیں کیا کرتا۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے، ہمارے لیے روز ایک دن آتا ہے اور گزر جاتا ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ ایسے ایسے مقدس دن ہیں، ایسی ایسی مقدس راتیں ہیں، آپ یقین کریں وہ ایک ایک رات اللہ کے ذکر میں گزاری ہو، انسان کا بیڑا پار ہو جائے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی کایا پلٹ چکی، اس کا نام اللہ کے مقبول بندوں میں لکھا گیا۔ تو اسی لیے اس ماہ مبارک کا احترام ہم سب پر بڑا واجب ہے۔ پھر اگلی حدیث مبارکہ سنیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں جنت کا مشاہدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک نہایت عجیب و غریب اور خوبصورت محل ہے۔ دریافت کیا یہ کس خوش نصیب شخص کا ہے؟ تو فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کے لیے جس نے ماہ ذوالحجۃ المبارکہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، یعنی ابھی دن باقی ہیں، ماہ ذوالحجہ کے ابھی 19 یا 20 دن باقی ہیں، عید کے ایام نکال لیں، ایک عید کا دن چھوڑ کے باقی تو روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان ایام میں عبادت میں اور زیادہ جو ہے وہ پختگی کیا کرتے ہیں، آپ اور زیادہ عبادات کی تلقین کیا کرتے تھے، شب و روز گزارا کرتے تھے۔ اللہ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر سانس مبارک اللہ کے ذکر سے ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ کچھ نہیں کہتے سوائے وحی کے۔ ویسے تو ہر سانس جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہے، لیکن وہ تبلیغ کرنے کے لیے، صحابہ کی تربیت کرنے کے لیے ان ایام میں، ان جو ہے مہینوں میں عبادت کا زیادہ اہتمام فرمایا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے ذوالحج مبارک کی پہلی 10 راتوں میں سے کوئی رات عبادت میں صرف کی تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہے کہ اس نے حج و عمرہ کی سعادت حاصل کی، اور جس نے 2 رکعت نفل ادا کی اسے ضرور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا، گویا کہ اس نے صدیقین جیسا عمل کیا، اور جس نے روزہ رکھا کہ گویا اس نے فرشتوں جیسی عبادت کا شرف حاصل کر لیا، جس نے تسبیح اور تمہید اور کلمہ شریف کا ذکر کیا اور صدقات و خیرات سے مخلوق خدا کا دل خوش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے نزدیک بہت بڑا اجر عظیم۔ ابھی میں آگے چل کے آپ کو آج کی رات کی فضیلت بھی بتاؤں گا، جیسے میں نے رمضان المبارک میں چاند رات کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا،
تو جس شخص نے ذوالحجہ مبارک کی آخری شب عبادت میں گزار دی اور دوسرے روز محرم الحرام کا آغاز ہو گیا، یہ رات ابھی آنے والی ہے کیونکہ آج اس مہینے کی مناسبت سے میں گفتگو کر رہا ہوں، تو میں نے چاہا کہ یہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جس نے اس ماہ مبارک کی آخری شب عبادت میں گزاری اور اس حالت میں صبح ہو گئی، محرم الحرام کی صبح کا آغاز ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا اس نے سارا سال عبادت میں گزارا، یعنی اس کو سارے سال کی عبادتوں کا ثواب مل رہا۔ اور پھر فرمایا کہ ذوالحجۃ المبارکہ کے آخری دن اور محرم الحرام کے پہلے دن کا روزہ رکھا تو ایسے ہے کہ گویا اس نے سارے سال کا روزہ رکھا۔ اور یہ اس آیت جو ہے حدیث مبارکہ سے جو پہلے میں بیان کر رہا تھا کہ شب معراج پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت محل دیکھا اور پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ وہ شخص تھا جس نے ایک روزہ رکھا ذوالحج کے مہینے میں، جس نے روزہ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا۔ پھر یوم عرفہ جو آج کا دن ہے، اس کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس دن کی عبادت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ابھی اس دن کی بڑی گھڑیاں باقی ہیں۔ اس یوم عرفہ کے روز کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ عرفہ کے دن اتنے بندوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ اتنے کسی اور دن میں نہیں کرتا۔ یعنی آج کا دن سورج تو اسی رنگ کا ہے، روشنی ایسا ہی ہے، وقت بھی وہی ہے، چال بھی وہی ہے، ڈھال بھی وہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن فرمایا کہ رحمت سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے گویا کسی اور دن نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کے بڑے قریب آ جاتا اور فرشتوں میں اپنے بندوں پر ناز کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں پھر حجاج اکرام کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بڑی رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے اور فرشتوں سے اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں، یہ جو چاہیں گے آج میں ان کو عطا کر دوں، یہ جو مانگیں گے آج ان کو دے دیا جائے۔ آج کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو اس کو اس کی بخشش کر دی جائے۔ آج جو مجھ سے اولاد مانگے گا میں اسے اولاد دوں۔ یہ میں کہتا ہوں تو نا چھوڑ دیں یہ نام نے آج اشتہاری قسم کے بابے، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور یہ سارے کا سارا جو وبال ہے وہ اہل سنت پہ آ کے گرتا ہے۔ ہم اولیاء اکرام کی تعظیم کرتے ہیں، اولیاء اکرام کو مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو مرضی اس بات کا کلیم کر دے، جو مرضی یہ کہہ دے جی کہ میں تو بڑا پہنچا ہوا بابا ہوں تو ہم اس کے ساتھ عقیدت کرنی شروع کر دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شریعت پہ نہیں چلتا، جو شریعت پر نہیں چلتا وہ ہوا میں اڑ کے بھی دکھائے تو اسے مت مانو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لوگ شریعت پہ نہیں چلیں گے لیکن ان کو ایسا وہ عمل آ جائے گا کہ وہ ہوا میں اڑ سکیں گے، لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش اپنی طرف سے کریں، ان کی طرف سے قائل نہیں ہونا۔ اللہ کی ذات ہے جو انسان کو عطا کرتی ہے۔ آج کلین شیو بابا بھی آ رہا ہے، آج پیر صاحب ہیں تو جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، دیکھ کے دور سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فیشن کرنے والا کوئی ماڈل آ رہا ہے۔ تو مذہبی پیشوا رہنما وہی ہے جو شریعت پر عمل کرنے والا ہے۔ آج پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، مرید بھی بیٹھے ہیں، نماز کا وقت گزر گیا، دین پہ ہی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کا وقت گزر گیا، نماز پڑھی نہیں، نہ پیر صاحب نے پڑھی نہ مرید صاحب نے پڑھی۔
اور جب بات کریں تو کہتے ہیں باطنی طور پہ روحانی طور پہ جی ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، ہم تو ہر وقت حالت نماز میں رہتے ہیں۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی نمازیں ساقط نہیں ہوئی، عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارت مل گئی ان کی نمازیں ساقط نہیں ہوئی، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ اور ان کو ماننے والے کون لوگ؟ لہذا یہ جو اہل سنت پر جو وبال گرتا ہے نا، جی مزاروں پہ جا کے شرک کرتے ہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کرتے۔ میں اس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ اہل سنت مسلک کا ان تمام خرافات اور بدعات سے حقیقتاً کوئی تعلق نہیں، اور میں سارے علماء سے بھی اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے۔ ہم نہ ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، نہ ان سے ہماری کوئی عقیدت ہے، بلکہ ہم اعلان برات کرتے ہیں، ہم ان سے نجات کا اعلان کرتے ہیں۔ کوئی کسی جگہ پر بھی کسی مزار کو سجدہ نہیں، کسی جگہ پر ہم کسی بندے کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھتے کہ اولاد دینے والا یہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ آج دل کھول کے جھولیاں کھول کے آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، جو چاہیں گے اللہ دے، اور اللہ کو بہتر پتا ہے کہ اس نے بندے کو کب کیا کس وقت کیسے عطا کر کتنا عطا کر۔ ہم نہیں اپنے بارے میں جانتے، ہمیں نہیں پتا کس چیز میں خیر ہے کس چیز میں شر ہے، اللہ کی ذات ہے جو عطا کرنے والی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کی طرف محبت سے دیکھ کر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، میں آج ان سے راضی ہو گیا۔ آپ کو پتا جب فرشتوں نے تخلیق آدم پر جب بات کی تو یہی کہا کہ یہ تو خون بہائیں گے، یہ تو فساد کریں گے، تو اللہ نے فرمایا لِيَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ وہ موقع ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں میں ان کا ذکر کر کے تو فخر سے کہتے ہیں، فرشتوں تم کہتے تھے خون بہائیں گے، یہ دیکھا میرے بندے کیسے میرا ذکر کر رہے ہیں، یہ بندے کیسے میری عبادت کر رہے ہیں، یہ بندے کیسے میرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، یہ کیسے توبہ استغفار کر رہے ہیں، یہ کیسے میری رحمت سے لو لگائے ہوئے، یہ کیسے مجھ پر مان کرتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ، آج ہم سارے یہاں بیٹھے یہ گمان کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے سارے گناہ ملا کر بھی رکھ لیے جائیں تو تیری رحمت تو بے شمار ہے، تیری رحمت تو بے حساب ہے، تیری رحمت تو وسیع ہے۔ آج ہم اس نیت سے یہاں بیٹھے ہیں کہ جب یہاں سے اٹھ کے اے اللہ تیرے گھر سے اٹھ کے جب ہم جائیں گے تو تیری رحمت سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکے۔ کہیے آمین 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 آمین۔ آج ہمارے سارے گناہ اللہ کے فضل سے یہاں معاف ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ یوم عرفہ کے دن کی جو دعا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ تھا، یوم عرفہ کی جو مقبول ترین دعا اور سب سے اچھی دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو ذکر فرمایا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ میرے ساتھ مل کر بھی اس کو پڑھ لیں۔ آج ہم یہاں ان فضاؤں کو، ان ہواؤں کو گواہ بناتے ہوئے، اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے، کسی کا دل کرتا ہے وہ اونچی پڑے، کسی کا دل کرتا ہے وہ دل میں پڑے، اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ میں اس چیز کا بھی قائل نہیں کہ بعض دفعہ علماء بھی اور نعت خواہ جان بوجھ کے بار بار بلا رہے ہوتے ہیں کہ بولیں گے تو شاید حاضری لگے، وہ دل سے لگ رہی ہوتی۔ کبھی ہم کسی گفتگو میں کسی بات میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ دل نہیں کرتا اونچی بولنے کو، تو ضروری بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سننے والی ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، دیکھنے والی ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تو آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اونچی پڑھنا ہے تو اونچی پڑھیں، دل میں پڑھنا ہے تو دل میں پڑھیں، لیکن ضرور یہ لفظ اگر آپ کی زبان سے ادا ہو جائیں اتنی آواز سے کہ آپ کے کانوں میں بھی آواز پڑ جائے تو یقیناً یہ آواز پھر فرشتوں کی آواز کے ساتھ مل جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے سارے گناہ بھی معاف کرے گا، درجات بھی بلند کرے گا۔ اور فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو کوشش کریں کہ دن بھر اس کا ذکر جاری رکھیں تاکہ یوم عرفہ جو گزرتا چلا جائے ہماری بخشش اور مغفرت پر مور ثبت ہوتی جائے۔ اور پھر میں کچھ قربانی کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ تو قربانی کے بارے میں کچھ دن پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی، ہم دوستوں میں ذکر کر رہے تھے کہ قربانی کی جب بات آتی ہے تو ہم بہت سارے مسائل اور غربت کا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بڑی بڑی غربت آئی، بڑی بڑی مفلسی آئی ہے۔ چند صحابہ کو چھوڑ کر جن کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، جو اکثریت تھی صحابہ کی، تو وہ بظاہر مفلس تھے، ان کے پاس مال اسباب نہیں تھا۔ بڑی مثالیں ایسی ملتی۔ ایک کنیز آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح جو ہے وہ کرنا چاہا، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حق مہر کے لیے کچھ جو ہے وہ دے دو۔ فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں، بات یہاں تک آ گئی کہ اگر لوہے کی انگوٹھی گھر میں پڑی ہے نا تو وہ لے آئیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ صورتیں یاد ہے؟ یا رسول اللہ یاد ہے، فلاں 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 صورت ہے۔ فرمایا ان صورتوں کے بدلے حق مہر کے بدلے میں آپ کا نکاح کروں۔ غربت کا یہ عالم۔ لیکن جب قربانی کی بات آتی تھی تو جب آپ قربانی کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 100 اونٹ ذبح کیا تھا۔ جب آپ قربانی کے بارے میں پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ ڈھیر کے ڈھیر میدان جو ہے وہ قربانی سے بھرے۔ تو جہاں ہم اتنے معاملات کرتے ہیں، اتنی پریشانی، آج اگر کوئی بیماری آ جائے خدا نہ خواستہ، سرکاری اسپتال سے دوائی ملتی نہیں ہے، لینے جائیں تو مانگیں گے کچھ، ملے گا کچھ اور، تو پرائیویٹ اسپتال جائیں گے تو لگ پتہ جائے گا۔ کون ہے جو نہیں جانتا اس بات؟ تو پھر ہم پکڑ دکڑ کے بھی جیسے بھی ہوگا نا، وہاں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 30,000 جمع کرائیں تو آپریشن کریں گے، تو پھر جیسے مرضی وہ بندوبست، پھر غریب سے غریب بندہ بھی بندوبست کرتا۔ تو جب ہم نیت کر لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قربانی، یا اللہ تیری رضا کی خاطر کرنی ہے، تیری توفیق سے کرنی ہے، تو نے دینا ہے، میں نے تیری راہ میں دینا ہے، تو جب ہم یہ نیت کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بندوبست بھی فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے قربانی کے لیے لیت و لال سے، بہانے بازی سے ہمیں کام نہیں لینا چاہیے۔ میں اس بارے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بھی سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قربانی کی ہوگی، جب وہ روز قیامت قبر سے باہر نکلے گا تو اس کے سرہانے ایک انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل جانور جو ہے وہ موجود ہوگا۔ اس کے بال سنہری، آنکھیں یاقوتی اور سونے کے سینگ ہوں گے، اور وہ کہے گا کہ میں نے تجھ سے حسین جانور آج تک نہیں دیکھا، تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں قربانی کا وہ جانور ہوں جسے تو دنیا میں قربان کرتا، اب مجھ پر سوار ہو جا، میں تجھے پل صراط سے گزار۔ پیچھے بات کون سی رہ جائے؟ اتنے سستے سودے۔ میں وہ قربانی کا جانور ہوں جو تو دنیا میں قربان کرتا رہا، آج میں تیری سواری ہوں، مجھ پہ سوار ہو جا، بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز پل صراط پر سے میں تمہیں دیکھو کیسے بجلی کی طرح تیزی سے گزاروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، اب قربانی کا جانور جو ہے وہ کبھی ایسا تو نہیں کہ ہم کھڑے کھڑے ذبح کر رہے ہیں، طریقہ تو یہی نا، اس کو لٹاتے ہیں۔
جب کسی کو زمین پر لٹا دیا جاتا ہے، اونٹ کے علاوہ اونٹ کو کھڑے کھڑے بھی نہر کیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے اس طرح سے قابو میں نہیں آتا، بڑا جانور بیل ہے یا بھیڑ ہے، جب زمین پہ کسی جانور کو لٹا دیا، مجھے ایک طرف آپ نے بات سمجھنی، لٹا دیا، وہ زمین سے جڑ گیا ہے، اور جب اس کو چھری پھیری ہے، خون زمین پر گرتے کتنا وقت لگا، وہ تو پہلے ہی زمین پر، اب آپ دیکھیں کہ اس کی گردن سے خون نکلا، زمین تک ابھی پہنچا نہیں، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر، اس جانور کی قربانی کے صدقے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے، اور پھر فرمایا کہ اس کے ہر بال کے بدلے، کسی کا دل کرے نا تو تھوڑا وقت نکالیں اسی نیت سے، ثواب کی نیت سے، یا اللہ میں تیری رحمت کا ذرا نظارہ تو کرو، کوئی جانور کہیں سے پکڑ کے دیکھ کے نا اس کے بال گننے کی کوشش تو کرے، ایویں اتنا سا حصہ اس کی جسم کا اتنا سا حصہ پکڑ کے نا تو کوشش کرے ذرا میں گنوں تو صحیح، ابھی 2 منٹ بعد پتہ لگ جائے، اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں نے پڑھا 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بار بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی قربانی کرے گا اسے کتنا اجر دیا جائے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرے گا اس کے بدن، جانور کے بدن پر ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں عطا کروں گا، اس کے 10 گناہ مٹاؤں گا، اس کے 10 درجات بلند کروں گا۔ 10 نیکیاں مل گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، اور 10 درجات اس کے بلند کر دی گئی، اور وہ ایک ایک درجہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کتنا، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ ایک ایک درجہ اس کی نظر میں کتنا بلند۔ تو یہ دیکھیں ذرا فضائل دیکھیں آپ قربانی کو، اور ہم اس موقع کو اہم ہی ضائع کر رہے ہیں۔ میں اس کا کسی اور سے موازنہ نہیں کرنا چاہتا، کسی چیز سے موازنہ نہیں، میں نہیں یہ کہوں گا کہ یہ موبائل لیتے وقت سوچا کریں، پلاٹ لیتے وقت سوچا کریں، زمینوں کو سودے کرتے سوچا کریں، نہیں، اس کی ایک اپنی فضیلت، اور واقعی اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ آج آپ یقین کریں کہ جانور کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو کھال پہنچتی ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، ایسے ہی ہے، نیت پہنچتی، رقم نہیں پہنچتی کتنی ہے۔ آپ نے کوئی لاکھ روپے والا بکرا لیا نہیں، عمر پوری ہو، تقاضے پورے ہوں، آپ کو 15-16 ہزار والا بھی مل رہا ہے، وہ لے کے اللہ کی راہ میں قربان کر۔ اور اس بارے میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، قیمتیں پوچھ کے یا جانوروں کو دیکھ کے جو لوگ طرح طرح کے تبصرے کرنا شروع کرتے ہیں نا، دوسروں کو شرمندہ کرنا شروع کرتے ہیں کسی کا چھوٹا جانور دیکھ، انہیں ابھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ اللہ کے ہاں پتہ نہیں اس سے کئی زیادہ قربانی اس کی قبول ہو جائے۔ یہ تو بات تو قبولیت کی ہے، اس کی نیت کی ہے، اس کے اسباب کی ہے، اس کے وسائل کتنے ہیں۔ تو زمانے کو نہیں دیکھنا، رشتہ داروں کو نہیں دیکھنا، گلی محلوں کو نہیں دیکھنا، آپ کے پاس جتنی گنجائش ہے اس کا اہتمام کرو۔ جو اب نہیں کر سکتا وہ بیٹھے بیٹھے اگلے سال کے لیے ارادہ کرے کہ میں نے پورا سال ایک غلہ بنا لینا، میں نے نہیں دیکھنا سیاہ سفید، جو جب جس مہینے تھوڑے تھوڑے بچتے گئے میں نے اس میں ڈالتے جانا۔ کون سا کام ہے جی حضور جو نہیں ہوتا؟ ایک دم رقم خرچ کرنا اگر کسی کے لیے کوئی مسئلہ ہے، تھوڑے تھوڑے سارا سال اس غلے میں ڈالتے ہیں، بھول جائے، اس غلے پہ چٹ لگا دے قربانی، اور اللہ تیری فضل سے میں کرنے لگا ہوں، اب تو نے برکت ڈالنی، تو روزی دینے والا تو وہ ہے، رزق دینے والا تو وہ ہے۔ آپ نیت کریں، میں یہاں بیٹھا آپ سے اس بات کا جو ہے وہ بڑے وثوق سے اللہ کے فضل کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں رہے گا جو اگلے سال قربانی سے محروم ہے۔ کتنے اخراجات ہیں سارا سال، کو سوچے تو صحیح کتنے کرتے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی، ایک دفعہ بندہ بیمار ہو جائے، تھوڑا سا رگڑا لگ جائے، ڈاکٹر اگلی کھال ویسے اتار لیتا ہے، اور بندہ پیسے دے کے کھال اترواتا ہے۔
تو یہاں فضائل ایک ایک بال کے بدلے 10-10 نیکیاں، 10-10 گناہ معاف، 10-10 درجے بلند. اور اب اس میں کچھ مسائل بھی میں آپ کو عرض کر دوں. قربانی کرتے وقت جو ہے وہ ایک دعا ہے کہ تکبیر تو پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. جو اس کا رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے یہ قبلہ ہے، قبلہ شریف ہے، تو آپ جانور کو ایسے لٹائیں کہ اس کی جو گردن ہے نا، جس طرف کو چھری چلنی ہے وہ گردن قبلہ شریف کی طرف ہے. اور میں نے پچھلے جمعے میں بھی مسائل قربانی میں عرض کیا تھا کہ جو چھری ہے اس کو تیز رکھیں تاکہ وہ جلدی سے نہر کر دے اور جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. ظاہر ہے کہ جان نکلتی ہے، اس کو تکلیف کم سے کم. تو اس میں دعا پڑھنی ہے قربانی کرنے سے پہلے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور پھر کہنا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور پھر فرمایا لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ اگر آپ کہیں گے تو میں لکھ کے بھی دعا جمعے کے بعد آپ کو دے دوں گا. تو یہ دعا اپنے قربانی کرنے سے پہلے 1 منٹ لگتا ہے. یاد کر لیں، لکھ کے پاس رکھیں، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں. انی وجہت وجہی للذی، یہ تو نماز کی نیت بھی ہے، یہ پڑھنی ہے. اس کے بعد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پڑھنا ہے. اور پھر پڑھنا ہے کہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، ابراہیم علیہ السلام کی دعا. تو یہ ساتھ شامل کرنی ہے. قربانی سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، اور پھر قربانی کے بعد کہنا اللہم تقبل منی ما تقبلت خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ میری قربانی کو قبول فرما جیسے تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا، جیسے تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمایا. اب مجھے بتائیں جب اتنے بڑے بڑے وسیلے ہوں گے تو کہاں جاتے ہو؟ اور یہ جیسے درود پاک پڑھتے ہیں اس میں کما صلیت علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود سکھایا، درود ابراہیم. تو یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے، اور یہ تو سنت بھی آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد میں. تو اس طرح پہلے کی دعا بھی ہے، بعد کی دعا بھی ہے. پھر بات آتی ہے جی کہ قربانی کے جو حصے ہیں ان میں بھی خاص طور پر خیال رکھیں کہ اپنی مرضی کی چیزیں اس گوشت میں سے مت چن لیں. کوشش کریں کہ وزن کر کے تو برابر کا حصہ کریں. دیکھیں کھانا تو ہے ہی، کھانے سے تو منع کیا ہی. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک جمعہ میں ایک عید کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے دن کی صبح اس حالت میں نہ ہو کہ گوشت پڑا رہے، جس پہ بعض علماء نے اسی حدیث پہ دلیل بنا کے کہا کہ جی جو ہے نا وہ گوشت جمع نہیں کرنا. بعض نے کہا جی محرم تک نہیں پہنچنا چاہیے، پہلے کھا لیں. تو میں نے عرض کی تھی کہ اگلے ہی عید پہ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے